بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ نے سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے خوبصورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کو پیدا فرمایا۔ سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی کا اعلان فرمایا کہ اب میں تم ساری دنیا کا رسول بن کے آیا۔ آپ کا ظاہر بھی اتنا خوبصورت ہے، آپ کی زندگی بھی خوبصورت۔ میں آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ بتاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ مکہ چھوڑ کے مدینہ راستے میں بھوک لگی۔ ایک خیمہ دیکھا، وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، ماں جی کچھ کھانے پینے کے لیے ملے گا؟ پیسے دیں گے۔ اس نے کہا، بیٹا بارش نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہے، قحط ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے، پینے کو بھی نہیں ہے۔ ایک بکری کھڑی تھی بالکل کمزور، اس کے جسم پر صرف کھال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس بکری کا دودھ نکال لوں؟ وہ کہنے لگی، دیکھ تو رہے ہو کہ اس کے جسم پر تو سوائے کھال کے ہے کچھ نہیں، دودھ کہاں سے نکالو گے؟ کہا، مجھے اجازت دو۔ اب چونکہ ایک عجیب سا واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسی بکری سے دودھ نکالنے کی بات ہو رہی ہے جو چل بھی نہیں سکتی، تو بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور سے دیکھنے لگی کہ یہ کون آیا ہے، یعنی یہ کون ہے جو مری ہوئی بکری سے دودھ نکالنا چاہتا ہے۔ غور سے دیکھنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آنکھوں میں سما گئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں کو پکڑا تو لٹک کر نیچے آ گئے، دودھ سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے برتن میں دودھ نکالا، اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا، خود بھی پیا، پھر دوبارہ دودھ نکال کر برتن بھر کے اس بڑھیا کو دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے۔ شام کو اس کا خاوند آیا، ام المعبد۔ اس نے کہا، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ بڑھیا نے کہا، اس بکری سے۔ اس نے کہا، پاگل ہے، یہ بکری تو چل بھی نہیں سکتی، دودھ کہاں سے آ گیا؟ بولی، ایک نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تاثیر تھی جس سے یہ دودھ نکلا ہے۔ وہ کہنے لگا، بتاؤ وہ کیسا تھا؟ آج آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تھے۔ کیا اماں الفاظ بول گئی، آج تک ویسی کوئی بھی تعریف بیان نہیں کر سکا۔ کہنے لگی، میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کر زمین پر آ گیا۔ چمکتا چہرہ، خوبصورت سر گولائی میں کھلا ماتھا، کلیوں جیسا خوبصورت رنگ چمکتا ہوا۔ پھول میں چمک تھوڑی ہوتی ہے، کلیوں میں چمک زیادہ ہوتی ہے۔ لمبی خوبصورت بھویں، بھووں کے درمیان میں بال نہیں تھے، بھووں کے بیچ میں ایک نس تھی۔ جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے کو برداشت کرتے تھے تو وہ نس حرکت کرنا شروع کر دیتی تھی، تو اس سے معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی غصے میں ہیں۔ آنکھیں بہت خوبصورت، موٹی آنکھیں، سیاہ لمبی، بغیر سرمے کے سرما لگا ہوا، پلکیں گھنی۔ اللہ نے ایسی خوبصورت آنکھیں پوری کائنات میں کسی اور کو نہیں دی۔ حسین آنکھیں، اس میں باریک سرخ دھاریاں تھی اور سیاہی سیاہ تھی، سفیدی ایک دم سفید تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھ اٹھا کر کسی کو دیکھتے تھے تو کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا تھا۔ جب آپ کی نگاہ اٹھتی تھی تو سب کے سر نیچے ہو جاتے تھے۔ ناک اوپر سے تھوڑی سی اٹھی ہوئی تھی اور آگے سے باریک، ناک کے سائڈ سے نور نظر آتا تھا، چمکتا تھا۔ ہونٹ بے حد خوبصورت، کھلے ہوئے چوڑے منہ کے ساتھ، دانت گولائی میں خوبصورت چمکتے ہوئے۔ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانتوں کا نور دیواروں پر پڑتا تھا۔ بہت حسین دانت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 دانتوں میں باریک سا فاصلہ تھا، اس میں سے روشنی نکلتی تھی۔ مسکراہٹ کے دوران گال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کمزور تھے اور نہ ہی ابھرے ہوئے کہ برے نظر آئیں۔ داڑھی بہت خوبصورت، گھنی نیم گھنگریالی داڑھی، اور سر میں 14 سفید بال تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ 20 سفید بال تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک سراہی کی اس طرح لمبی اور خوبصورت گولائی میں جیسے کسی نے گھڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن بنائی ہو۔ آواز میں جادو، آواز میں کشش، آواز میں گرفت۔ طفیل بن عامر ایک بڑے عرب سردار ہیں، وہ مکہ میں آئے۔ لوگوں نے کہا، ایک جادوگر ہے جس کو سناتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، تم اس کی نہ سننا۔ انہوں نے ڈر کر اپنے کانوں میں روئی ڈال لی کہ میں نہیں سنوں گا۔ طواف کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے ایک طرف کھڑے ہو کر۔
نظر پڑی تو دل کھینچ گیا ان کی طرف۔ بولی یہ کون ہے؟ مکے والوں نے کہا یہ وہی جادوگر ہے۔ طفیل کہنے لگے میں جی میں آیا تو اتنا بڑا سمجھدار آدمی ہے، یہ اتنا خوبصورت انسان میرے خیال میں جادوگر نہیں ہو سکتا۔ میں اس کی سنتا ہوں، اگر اچھی بات لگی تو لے لوں گا اور بری بات ہوگی تو چھوڑ دوں گا۔ تو طواف پورا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو طفیل کہنے لگا کیا کہتے ہو محمد، کچھ سناؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند جملے بولے تو اس پر بڑا اثر ہوا، کہنے لگا ذرا دوبارہ سنانا، ایک جملے نے ساتوں سمندر کا پانی پی لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سنایا تو کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ آواز میں ایک کشش تھی، جو سنتا تھا وہ کھنچ جاتا تھا۔ خوبصورت آواز، چوڑی چھاتی، کھلی چھاتی، چوڑا سینہ، سینہ اور پیٹ بالکل برابر، یعنی بالکل سیدھا۔ کبھی زندگی میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اور نہ رات کا پکا ہوا صبح کھایا، نہ صبح کا پکا ہوا شام میں کھاتے، تازہ کھاتے یا فاقہ کرتے تھے۔ سینے پر بالوں کا تار تھا جو ناف پر آ کر ختم ہوتا تھا، باقی سارا جسم چمکدار تھا۔ ہتھیلی کشادہ اور ہاتھ پر خوبصورت گوشت تھا، اس طرح تھا کہ ہاتھ پر رگیں نظر نہیں آتی تھی، اور جو حصہ کپڑوں سے باہر نظر آتا تھا اس سے نور نکلتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا قدم اٹھا کر رکھتے تھے، اور قدم چھوٹا اور چال میں تیزی ہوتی تھی، بڑے بڑے قدم نہیں اٹھاتے تھے، کندھے جھکا کر چلتے تھے، اکڑ کر زندگی بھر نہیں چلے، عاجزی سے، اور ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے۔ کبھی کسی کو انگلی کے اشارے سے نہیں بلاتے تھے، ہمیشہ پورے ہاتھ کے اشارے سے بلاتے تھے۔ جب کوئی بلاتا تو پوری طرح اس کی طرف منہ کر کے بات کرتے تھے، یعنی توجہ اور اہمیت دیتے تھے، چھوٹے کو بھی عزت دیتے تھے اور بڑوں کو بھی عزت دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور انگلی بلند کی، جیسے ہم نماز میں کرتے ہیں، اس سے نور نکلا، سارا جہان روشن ہو گیا، یعنی انہوں نے ہمیں سکھایا میں سجدے لے کر آ رہا ہوں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے تو کہا نماز 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 نہ چھوڑنا۔ عبادات میں ایک نماز ایسی ہے جس میں گنجائش نہیں، اور اس کے بعد دوسری زندگی میں چند چیزیں ہیں، ان سب کا خلاصہ کریں تو 4 چیزیں ہیں، وہ بھی حدیث پاک میں ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 4 باتیں لے لی اسے سب کچھ مل گیا۔ نمبر 1 سچ بولیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ نمبر 2 دیانت داری سے کام لیں، دھوکہ نہ دیں۔ نمبر 3 اخلاق اچھے ہوں، بد اخلاق نہ ہوں۔ نمبر 4 رزق حلال ہو، حرام نہ ہو۔ جو ان 4 باتوں پر چلے گا پورا دین اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی وہ کامیاب ہوگا۔ عبادات کے بعد ان باتوں پر عمل کریں، یہ پورا دین ہے، مکمل دین ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز میں کھڑا ہوتا، وہ مجھے پکارتی یا محمد، تو میں ان کے لیے نماز توڑ دیتا۔ ایک صحابی کا پیغام آیا کہ وہ مر رہا ہے لیکن کل کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے اس کے گھر گئے، دیکھا تو وہ بول تو رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس کے والدین میں سے کون زندہ ہے؟ کہنے لگے ماں زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بلاؤ۔ ان کی ماں آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم اس سے ناراض ہو؟ کہنے لگی ہاں ناراض ہوں۔ پوچھا کیا ناراضگی ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ بدتمیزی سے بولتا ہے، بس اور کوئی ناراضگی نہیں ہے، نیک بچہ ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، مجھ سے بولتا ہے تو سخت ہو کر بولتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاف کرتی ہو؟ بولی نہیں میں نہیں معاف کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اسے آگ لگا دوں پھر سفارش کرو گی؟ کہنے لگی ہاں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو اللہ اسے جہنم میں جلا دے گا۔ کہنے لگی نہیں میں معاف کرتی ہوں۔ جیسے ہی ماں نے کہا میں معاف کرتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کلمہ پڑھو۔ فوراً کلمہ پڑھا اور اس کی جان نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھایا اور فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پر اللہ کی لعنت، اس پر زمین و آسمان کی لعنت، ان کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو فلاں آدمی گوشت بیچنے والا یعنی قصاب۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، میرا ساتھی گوشت بیچنے والا؟ تو اسے دیکھنے چلے گئے، دیکھا وہ عام قصاب کی طرح سارا دن گوشت بیچتا رہا، یعنی کوئی ایسا عمل نظر نہ آیا جس سے اس کا
बुलंद मर्तबा मालूम हो। शाम हुई तो उसने एक थैले में गोश्त का टुकड़ा डाला और घर चला गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी पीछे गए। तो उसने जाकर गोश्त को काटा, हांडी में चढ़ा दिया, आटा गूंदने लगा, सालन तैयार किया, रोटी बनाई। उधर एक औरत बूढ़ी चारपाई पर लेटी हुई थी। उसे हिलाया झुलाया, यानी उसे उठाया, माजी माजी। वो उठकर बैठी, उसे हाथ का सहारा देकर खाना खिलाया, अपने हाथों से खिलाता रहा। जब उन्होंने कहा बस तो उसने उनका मुंह साफ़ किया, कुल्ली करवाई। जब वो लेटने लगी तो कुछ बोली। मूसा अलैहिस्सलाम दूर खड़े थे, समझ नहीं आई वो क्या कह रही है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कसाब से पूछा, ये क्या कह रही थी? वो कहने लगा, हुजूर क्या बताऊँ क्या कह रही थी। जब भी इसकी खदमत करता हूँ तो ये मुझे दुआ देती है कि अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथी बनाए। तो मैं गरीब कसाई हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम तो बड़े नबी हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी माँ ने तेरा काम कर दिया है। इसके साथ ही आज की वीडियो का अख्तिताम होता है। फिर मुलाकात होगी न्यू वीडियो के साथ। जाने से पहले चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफिज़।